فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ تہذیب نے نہایت فراخ دلی سے مجھے روانگی کی اجازت دے دی تھی۔ ضروری تیاریاں ہوئیں اور اس کے بعد ہم تینوں سان فرانسسکو سے چل پڑے۔ روانگی کے لیے میں نے اپنے چہرے پر ایک بوڑھے آدمی کا میک اپ کیا تھا۔ تارینا اور سائکا بھی میک اپ میں تھی۔ وہ بالکل ہی ایک نئی حیثیت سے میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات ڈیبو ہاربو نے کیے تھے۔ جہاز میں میں ایک لاغر اور بیمار بوڑھے کی حیثیت سے نشست پر ٹکا رہا تھا جسے سانس کا مرض تھا۔ ہماری یہ احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت سود مند رہیں۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ سان فرانسسکو سے باہر جانے والی فلائٹس پر گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ ہم اس حیثیت سے بڑے آرام سے وہاں سے نکل آئے تھے۔ بالآخر طویل سفر طے کر کے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ تارینا ہارڈو ایئرپورٹ سے ہی ہماری میزبان بن گئی تھی۔ غالباً اس نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے ٹیکسی سے ہی سفر کرنا پڑا، اور اس کے بعد اس سفر کا اختتام ایک ایسی عمارت پر ہوا جس کے گرد بہت سے محافظ بکھرے ہوئے تھے۔ تارینا نے بتایا کہ یہ محکمہ خاص کی ایک پرائیویٹ عمارت ہے جہاں اہم ترین ریکارڈ موجود رہتا ہے۔ تارینا ہارڈو اس ڈپارٹمنٹ کی سربراہ تھی۔ رہائش کے لیے جن کمروں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ نہایت آراستہ اور ضروریات زندگی سے لبریز تھے۔ میرے کمرے کے برابر ہی سائکا مائلر کو بھی کمرہ دیا گیا تھا۔ تارینا ہم سے اجازت لے کر چلی گئی۔ اس نے 2 گھنٹے کے بعد واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ سائکا مائلر نے غسل وغیرہ کیا۔ اس دوران میں بھی ضروریات سے فارغ ہو چکا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ نکھری نکھری سی خاصی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تہذیب کی کہانی تارینا ہارڈو کی زبانی مجھے مکمل معلوم ہو چکی ہے۔ ویسے علی، تم نے اس سے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ بس یوں سمجھ لو کہ میری زندگی میں ابھی شاد کامی کے لمحات نہیں آئے۔ تہذیب کے لیے میرے دل میں بڑی گنجائش ہے سائکا، لیکن ممکن ہے اس سے کبھی شادی نہ کروں۔ کیوں؟ سائکا نے تعجب سے پوچھا۔ بس میں نے کہا نا تم سے کہ میری زندگی کے لیے میرا مشن سب سے بڑی چیز ہے، اور اگر میرے مشن کی تکمیل کے بعد میرے پاس کچھ بچا تو میں اپنی بقایا زندگی کسی دوسرے کے حوالے کر دوں گا۔ تہذیب اس بات پر تم سے متفق ہے؟ ہاں، اگر وہ متفق نہ ہوتی تو میں اس سے معذرت کر لیتا۔ بڑے سخت گیر انسان ہو علی۔ میں نے تارینا کے سامنے ہی تم سے اعتراف کیا تھا کہ میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں، اب بھی چاہتی ہوں علی، لیکن میں جانتی ہوں کہ ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی تصور پیدا ہو تو دوسرا بھی اس کی پذیرائی کرے۔ بہرطور میں نے اپنی اس محبت کو دوستی کا رنگ دے لیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں مطمئن ہوں۔ تارینا بھی ایک دفعہ میرے سامنے جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی عجیب و غریب عورت ہے۔ بعض اوقات تو اس کی شخصیت اس قدر پراسرار ہو جاتی ہے علی کہ وہ سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ ویسے اچھی دوست ہے، کچھ پراسرار قوتیں بھی رکھتی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان بڑا گہرا تعاون چل رہا ہے۔ ریڈ پینتھرز اپنی کارکردگی میں نکھرتے جا رہے ہیں۔ ریڈ پینتھرز کے ذریعے تمہیں مالی طور پر بھی کوئی فائدہ پہنچتا ہے سائکا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آخر ہمیں اپنے خراجات بھی پورے کرنا ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم بہت بھاری اخراجات کے متحمل ہو سکیں۔ اس وقت دنیا کے 4 ملکوں میں ریڈ پینتھرز مصروف عمل ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے ہماری مالی ضروریات تو ہوتی ہیں۔ میں اس گروہ کو بہت زیادہ وسیع کرنا چاہتی ہوں اور اسے بین الاقوامی حیثیت دینے کی خواہش مند ہوں۔ علی، اگر کبھی تم مناسب سمجھو اور ریڈ پینتھرز کے لیے کوئی ایسا کیس حاصل کر سکو جس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو میری درخواست ہے کہ اس سے گریز مت کرنا۔ میں سمجھ رہا ہوں سائکا، میں نے جواب دیا۔ سائکا دیر تک مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ پھر تارینا ہارڈو واپس آ گئی۔ اندر آ کر اس نے ہمیں اطلاع دی کہ آئن شلائر 10 منٹ کے اندر اندر یہاں ضروری ساز و سامان کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہم آئن شلائر کا استقبال کر رہے تھے۔ مسٹر آئن شلائر نہایت گرم جوشی سے مجھ سے ملے۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ نہیں علی، میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ تم میرے محسن ہو، اتنا بڑا احسان کیا ہے تم نے مجھ پر کہ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ بات پرانی ہو چکی ہے مسٹر شلائر، بہرطور آپ کی اس محبت کا شکریہ۔ کسی طویل تمہید کے بغیر ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ مسٹر آئن شلائر نے کہا،
علی، جس مقصد کے لیے یہ دونوں خواتین تمہیں امریکہ سے یہاں لائی ہیں اس کی تھوڑی بہت تفصیل تو تمہارے علم میں آ چکی ہوگی۔ تارینہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں مختصراً لائن آف کروزل کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس مہم کی باقی تفصیلات میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تارینہ نے ایک دوسرے کمرے میں بندوبست کیا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایسے کمرے میں آ گئے جسے پروجیکشن روم کہا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک پروجیکٹر اور اسکرین بھی موجود تھی۔ دیواروں میں مخصوص قسم کے ریک لگے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی میز پر بیٹھنے کے بعد مسٹر آنچلائر نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک بریف کیس میں سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنے سامنے پھیلا لیے۔ لائن آف کروزل کے بارے میں تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ غیر مہذب بستیوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے۔ ان تمام بستیوں نے اجتماعی طور پر متفق ہو کر اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے تیروڈا نامی ایک حکومت قائم کر لی ہے۔ تیروڈا میں ان تمام بستیوں کے وہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جنہیں وہاں کا سردار کہا جا سکتا ہے۔ یہ غیر مہذب اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن انہیں تربیت دے کر اس قابل بنا لیا گیا ہے کہ ان سے کوئی مخصوص کام لیا جا سکے۔ انہیں تربیت دینے اور استعمال کرنے کے لیے انتہائی خفیہ طور پر چند عرب ممالک نے کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرب ملکوں نے اپنے اپنے نمائندے وہاں بھیجے ہوئے ہیں جو وہاں کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے میں زبردست سرمایہ کاری کی ہے اور ان بستیوں کے باشندوں کو زندگی کی وہ تمام ضروریات مہیا کر دی ہیں جو ان کے لیے ضروری تھیں۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے یہ اقدامات ظاہر ہے کہ مکمل طور پر خفیہ نہیں رہ سکتے۔ ذرائع نقل و حمل اور دوسرے بہت سے الجھے ہوئے معاملات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کی ہیں اور ان میں ماہرین کے علاوہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا تعلق افریقی قبائل ہی سے ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مشترکہ سرمایہ کاری سے یہ نہایت مفید طور پر کام کر رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ابھی اسلحے کی کوئی کھیپ وہاں سے اربوں تک پہنچی ہے یا نہیں، لیکن مستقبل قریب میں یقینی طور پر اس سرمایہ کاری سے بہتر فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ میں جو معلومات تمہیں فراہم کر رہا ہوں علی، ان پر میری ذاتی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ تمہیں سائیکا مائلر نے بتایا ہوگا کہ ہمیں یوگوسلاویا کے ایک جرائم پیشہ سائنسدان سے کچھ دستاویزات حاصل ہوئیں جن کے ذریعے یہ تمام معلومات ہمیں حاصل ہوئیں۔ عرب مشترکہ سرمایہ کاری سے تکمیل پانے والا یہ منصوبہ بلا شبہ آئندہ جا کر بہت بڑی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ ممبارڈو اس علاقے سے قریب ترین جگہ ہے اور یہ یورپی ملک عربوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور یہاں اسرائیلی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ عربوں نے اس کے دفاع کے لیے بھی کوئی مناسب بندوبست ضرور کیا ہوگا اور انہیں کچھ نہ کچھ اطمینان ضرور ہوگا، لیکن ہم نے لائن آف کروزل کے خلاف جو سازش پکڑی ہے یقیناً اس کا علم عربوں کو نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں علی یار خان کہ تم تیروڈا پہنچ کر اس سازش کو ناکام بناؤ۔ اس کی بہت سی تفصیلات دستاویزی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لائن آف کروزل کے بارے میں یہ انکشاف میرے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ بارہا اس موقع پر سوچا تھا، بارہا یہ خیال ذہن میں آیا تھا کہ عرب ممالک اپنے زبردست سرمائے کو ایسی کسی شکل میں کیوں نہیں استعمال کرتے۔ اپنی عظیم الشان دولت سے انہوں نے بہت سے علاقوں کی تقدیریں بدل دی، لیکن اسلامی دنیا کو طاقتور ترین بنانے کے لیے ابھی تک کوئی مؤثر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ہزاروں منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ اسلحہ سازی اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے ان کا سرمایہ بیش بہا خدمات انجام دے سکتا ہے۔ بہت سے ایسے دوست ملک جو ذہانت اور عمل میں جدید ترین ممالک سے کسی طور کم نہیں، کم مائیگی کی وجہ سے اپنے بے شمار کارآمد منصوبوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ اگر عرب سرمایہ ان کی حوصلہ افزائی کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس لحاظ سے لائن آف کروزل ایک مؤثر منصوبہ تھا اور مجھے اس سے کافی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں سازش کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو اس منصوبے کے خلاف کی جا رہی ہے، میں نے کہا۔ گویا تم اس مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ ویری گڈ علی، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں ذاتی طور پر بھی لائن آف کروزل کے دفاع میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ یوں سمجھ لو اس سے میرا بھی کچھ مفاد وابستہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی یہ بات تمہارے علم میں آئے تو تم مجھے غلط نہ سمجھو۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں داؤ پر لگایا تھا۔ جو کچھ آپ نے جس انداز میں مجھے بتایا ہے، اگر اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے تو مجھے باقی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا 100% وہی ہے، تم اپنے طور پر تصدیق کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کام شروع کرو۔ میں اس کی تصدیق کے لیے تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئن شلائر نے کہا۔ نہیں مسٹر شلائر، میں صرف آپ پر اعتماد کروں گا۔
میں نے جواب دیا۔ شکریہ، اب تم ان علاقوں کے بارے میں تفصیل جان لو۔ میں نے یہ تمام چیزیں فلموں کی شکل میں مہیا کی ہیں۔ آئن شلائر پروجیکٹر کے پاس پہنچ گئے اور پھر انہوں نے پروجیکٹر پر ایک سپول چڑھا لیا۔ پروجیکٹر آن ہو گیا اور چند لمحے کے بعد اسکرین پر براعظم افریقہ کا نقشہ ابھر آیا۔ ایک سرخ نقطہ کمنٹری کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یہ لائن آف کروزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ممبارڈو پر پہنچ کر یہ رک گیا اور آواز سنائی دی۔ ایک یورپی ملک کی نو آبادی کے طور پر یہ چھوٹی سی ریاست نہایت ترقی یافتہ ہے۔ یہاں زندگی کے لیے جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ ممبارڈو اپنی جن خصوصیات کی بنا پر پہچانا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے بعد گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کچھ فاصلے تک بالکل غیر مہذب اور خطرناک علاقہ ہے۔ اس کے بعد لائن آف کروزل کی آبادیاں شروع ہوتی ہیں۔ پہلے یہ آبادیاں بالکل غیر مہذب تھیں، لیکن اب ان میں تہذیب کی روشنی جاگ اٹھی ہے اور ان لوگوں نے مہذب انسانوں کی طرح رہنا سیکھ لیا ہے۔ یہ تیروڈا ہے۔ سرخ نقطہ ایک مقام پر آ کر رک گیا اور وہ جگہ سپارک کرنے لگی، لیکن اسکرین پر صرف تیروڈا چمکتا رہ گیا اور اس کے اطراف میں روشن لکیریں پھیلنے لگی۔ ان پر فاصلے کے نمبر ابھرنے لگے۔ ایک تیر سفر کرتے ہوئے ممبارڈو سے تیروڈا کی طرف جانے لگا۔ پھر آواز سنائی دی۔ تیروڈا سے کچھ فاصلے پر اسلحہ ساز فیکٹریوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان کافی فاصلے رکھے گئے ہیں اور ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری تک کا راستہ بہت طویل اور دشوار گزار ہے۔ ان فیکٹریوں میں مقامی لوگ کام کرتے ہیں اور غیر مقامی سپروائزر اور انجینئر انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اسکرین پر روشنی پھیل گئی۔ راستوں کی ترتیب کی فلم ختم ہو گئی تھی۔ کیا تم نے راستے کی تفصیل سمجھ لی علی؟ شلائر نے پوچھا۔ بخوبی، میں نے جواب دیا۔ کوئی سوال؟ آئن شلائر نے پوچھا۔ جی ہاں، ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے سپروائزر اور انجینئر اپنی قومیت کے اعتبار سے کون ہیں اور اربوں کے مفاد سے کیا دلچسپی رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان انجینئرز اور اسلحہ سازوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں حاصل ہو سکی۔ اندازاً یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف دولت کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا تعلق دنیا کی کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے۔ ریڈ پینتھرز نے جو دستاویزات حاصل کی تھی ان کی روشنی میں ہم اس سلسلے میں جو کچھ معلومات حاصل کر سکے ہیں وہ اتنی ہی ہے۔ دستاویزات کی کیا تفصیل ہے وہی تمہارے لیے سب سے زیادہ باعث دلچسپی ہوگی۔ میں دکھاتا ہوں، آئن شلائر نے کہا اور ایک نیا سپول پروجیکٹر پر چڑھا دیا۔ لمحہ بھر بعد دستاویزات کے کاغذات سکرین پر آ گئے۔ تحریر نمایاں ہوئی۔ یہ ترتیب وار کچھ ہندسے تھے جن سے کسی بات کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن دوسرے کاغذات میں ان ہندسوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ کہیں سے کسی شخص کو کچھ ہدایات موصول ہوئی تھی جو کوڈ ورڈز میں تھی۔ اصل تحریروں کے ساتھ ساتھ مسٹر آئن شلائر نے ڈی کوڈنگ کا انتظام بھی کیا تھا، جس کی تفصیل یوں تھی۔ نمبر 7 اور نمبر 6 سے ترسیل شروع ہو چکی ہے۔ ابھی تک نمونے نہیں حاصل ہو سکے، ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ان دونوں کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ ترسیل رک جائے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلی ہیں جنہوں نے پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اگر تمام فیکٹریوں نے کام شروع کر دیا تو کافی تعداد میں پروڈکشن ہو سکتی ہے۔ اسے روکنا بہت ضروری ہے۔ اسکرین تاریک ہوا اور اس کے بعد دوسرے کاغذات کی نقلیں سامنے آ گئیں۔ ان میں سے کسی شخص اسٹیفن براکوڈا کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ اس کی کارروائیوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، کام جاری رکھا جائے اور خاص طور سے اطراف پر پوری نگاہ رکھی جائے۔ آئن شلائر نے پروجیکٹر بند کر دیا اور بولا، میں نے محسوس کیا مسٹر علی کہ یہ نام سن کر نہ تو آپ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمودار ہوئے نہ آپ چونکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے مسٹر آئن شلائر، میں اس شخص سے واقف نہیں ہوں۔ اسٹیفن براکوڈا غالباً کینیڈا کا باشندہ ہے، آئن شلائر نے کہا۔ اس کی صحیح قومیت کا کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ خوبصورت، دراز قامت، ذہین، پرتعیش زندگی کا عادی اور ایک خطرناک انسان ہے جو بھاری معاوضہ لے کر مختلف ملکوں کے لیے خفیہ طور پر کام کرتا ہے۔ خود امریکی حکومت اس سے کئی کام لے چکی ہے۔ وہ ایک سفاک، قاتل اور مکار جاسوس ہے اور شراب اعتدال کے ساتھ استعمال کرتا ہے، البتہ جوئے میں بے اعتدال ہے اور عموماً ہار جاتا ہے۔ یہ پیغام اسی کے نام ہے، اور اگر وہ ممبارڈو میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف کروزل پر پیش آنے والے حادثات کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ حادثات؟ آئن شلائر کے اس جملے پر میں چونک پڑا۔ ہاں، 3 فیکٹریاں تباہ ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں ڈالر کا اسلحہ اور اسلحہ ساز مشینیں ختم ہو گئی۔ لاتعداد انسانی زندگیاں ضائع ہوئیں۔ کیا اس کا پتہ بھی انہی دستاویزات سے چلا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ میری ذاتی معلومات ہیں۔
ان کا ذریعہ مسٹر شلائر، میں نے پوچھا۔ ان ممالک میں میرے دوست جنہوں نے لائن آف کروزل میں سرمایہ کاری کی ہے اور مجھ سے اس سلسلے میں مداخلت کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ یہی میرے ذاتی مفاد سے متعلق معاملہ ہے۔ خوب، ان فیکٹریوں کی تباہی کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں؟ ایک فیکٹری میں آتش گیر مادے میں آگ لگی اور پھر ایک بڑے ذخیرے تک پہنچ گئی۔ دوسری زیر زمین فیکٹری ہلکے سے زلزلے سے تباہ ہو گئی جبکہ اس کی عمارت زلزلہ پروف تھی۔ تیسری فیکٹری بھی زیر زمین تھی اور اس کے قریب ہی ایک جھیل واقع تھی۔ دھماکہ ہوا اور جھیل کا سارا پانی فیکٹری میں داخل ہو گیا۔ سب سے زیادہ جانی نقصان اسی فیکٹری میں ہوا تھا۔ سرمایہ کاروں نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی، تحقیقات کر رہے ہیں وہ، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی، مسٹر شلائر نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ صورتحال 100% میرے لیے موضوع تھی اور میں اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، بہت اہم معاملات ہیں مسٹر شلائر، کیا آپ مجھے اس کام کے لیے موضوع خیال کرتے ہیں؟ محسوس نہ کرنا علی، اگر تم معاوضے پر کام کرنے والوں میں سے ہوتے تو عرب ممالک تمہیں ہیرو میں تول دیتے، منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ ذاتی طور پر اگر میری رائے جاننا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ میں حال جوشو کیس کے ہیرو سے بہترین توقعات رکھتا ہوں۔ اگر میں معاوضے پر کام کرنا چاہوں تو، میں نے سوال کیا، میں ان سے بات کیے بغیر بھی تم سے سودا کر سکتا ہوں۔ مسٹر شلائر نے بے ساختہ کہا، کیا معاوضہ مل سکتا ہے مجھے؟ تم متعین کرو۔ $10 لاکھ۔ میرے خیال میں یہ زیادہ نہیں ہے۔ مسٹر شلائر نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، مجھے تعجب ہے، لیکن بالآخر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ معاوضہ تمہیں دلایا جا سکتا ہے، مگر کیا بات صرف سٹیفن براکوڈا تک رہے گی؟ اپنی بات کی وضاحت کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ براکوڈا کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان فیکٹریوں کی طاق میں ہو سکتے ہیں۔ میں وہاں کی سازشوں کا خاتمہ کر دوں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وہاں ایک ایسا نظام قائم کر دوں گا جو مستحکم ہوگا۔ تب تم اس سودے کو پکا سمجھو۔ میں یقیناً ان لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لوں گا۔ مجھے منظور ہے، میں نے جواب دیا۔ مسٹر آئنشلائر سے ہونے والی گفتگو سے میں مطمئن تھا۔ تفصیلات معلوم ہو چکی تھی۔ بات کئی ملکوں کی تھی اور ان سب کا مشترکہ مفاد اس سے وابستہ تھا۔ پھر میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اس سلسلے میں کئی نشستیں مسٹر شلائر سے ہوئیں، ان میں سائکا اور تارینہ بھی میرے ساتھ تھی۔ تمام دستاویزات کا مطالعہ کیا گیا۔ ممبارڈو سے کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن ایک نام علم میں آ گیا، یہ گولڈن اسپائرو تھا، ریس کے گھوڑوں کا تاجر، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ سٹیفن براکوڈا کا جگری دوست ہے اور اسے براکوڈا کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں۔ ممبارڈو تک کے سفر میں تمہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، لیکن اس کے بعد کی معمولات تمہیں خود سنبھالنا ہوں گے۔ مسٹر شلائر نے کہا، اپنے معاونین کے طور پر تمہیں کچھ افراد کی ضرورت ہوگی۔ ہاں یقیناً۔ اس کے لیے تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے تو ابھی کسی بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، البتہ معاوضے کی رقم میں سے کچھ ایڈوانس رقم مجھے درکار ہوگی۔ اندازاً کتنی؟ کم از کم $2 لاکھ۔ اس رقم کے حصول کے بعد ہی تم کام کا آغاز کرو گے؟ کام کا آغاز تو میں کر چکا ہوں، کچھ ضروری امور کے لیے یہ رقم درکار ہوگی۔ اس سلسلے میں یوں کرو کہ کسی کو متعین کر دو، رقم اسے ادا کر دی جائے گی۔ مسٹر شلائر نے کہا، بہتر ہے، میں نے جواب دیا، اور اسی رات میری گفتگو سائکا سے ہوئی۔ میں تمہارے چند بہترین ساتھیوں کو اس مہم میں استعمال کرنا چاہتا ہوں سائکا، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ پورے خلوص سے، بلکہ میں اس کی خواہش مند تھی۔ تم نے یہ کہہ کر میری ہمت افزائی کی ہے، سائکا خوش ہو کر بولی۔ چند چیدہ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے جو اعلیٰ کارکردگی کے مالک، ذہین اور مستعد ہوں۔ تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک ایک شخص بہتوں پر باری ہو۔ کم از کم کتنے افراد ہوں؟ زیادہ سے زیادہ 10۔ میں ان کے نام تمہیں پیش کر دوں گی علی، کل دوپہر تک۔ سوری سائکا، کچھ کاروباری گفتگو کرنے پر مجبور ہوں۔ اس پوری مہم کے دوران میری معاونت کے صلے میں ریڈ پینتھرز کو $1 لاکھ ادا کروں گا۔ دیگر تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ اگر تم خود پسند کرو تو ممبارڈو میں انہیں کنٹرول کرو۔ اگر تم یہ سودے بازی ضروری سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے علی، مجھے منظور ہے۔ میں نے خود سودے بازی کی ہے تو تمہیں اس سے الگ کیوں رکھوں سائکا؟ ظاہر ہے طویل مہم ہے اور میں تنہا اسے انجام نہیں دے سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، نا ٹھیک ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تو پھر سنو، ہمیں ممبارڈو یا تیروڈا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ جو لوگ تمہارے ہمراہ جائیں گے ان کا انتخاب بھی تم خود کرو۔ اس مہم کے لیے تم خود ہی انہیں تیار کر لو۔ ایک تنظیم کے تحت یہ کام ہونا چاہیے۔ وہاں رابطے کے لیے ہم ضروری امور طے کر لیں گے۔ مجھے دلی مسرت ہے علی، اس طرح مجھے تمہارے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔
میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہارے لیے بہترین اسسٹنٹ ثابت ہوں گی۔ اوکے سائکا، میں تمہاری صلاحیتوں کا قائل ہوں۔ ممبارڈو سے براہ راست براکوڈا کا پتہ چلانا خطرناک ہوگا۔ اس کے مشاغل اور اس کی تمام کارروائیوں کے بارے میں ہم پہلے گولڈن سپائرو سے معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ممبارڈو میں ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں تمہیں اس کی فہرست دے دوں گا۔ اب یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہے کہ تم کس طرح یہ اشیاء ممبارڈو تک لے جاتی ہو۔ یہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا چیف، سائکا نے کہا۔ دوسری ملاقات تارینہ ہارڈو سے تنہائی میں ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا پروگرام ہے تارینہ؟ علی کی خواہشات کے مطابق وہ بولی۔ تارینہ، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ملک کے ایک اہم محکمے کی باقاعدہ افسر ہو۔ بڑی ذمہ داریاں تم پر ہوں گی۔ میں ان میں کوئی رخنہ اندازی نہیں چاہتا، البتہ تمہیں ایک ذمہ داری سونپنے کا خواہش مند ہوں۔ کہو علی، وہ آہستہ سے بولی۔ تہذیب کی خبر گیری کرتی رہنا، اس کا خیال رکھنا۔ ضرور علی، اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، میں زندگی کی قیمت پر اس کی حفاظت کروں گی۔ تمہارا شکریہ تارینہ، تم جیسے دوستوں کے مل جانے سے میں بے حد خوش ہوں۔ تارینہ سے گفتگو کر کے مجھے مزید اطمینان ہو گیا تھا۔ چند روز اس سلسلے میں مزید انتظامات کرتے گزرے۔ اس کے بعد میں سائکا کو ہدایات دے کر اور تہذیب کے نام ایک پیغام دے کر ممبارڈو چل پڑا۔ سائکا میری ضروریات کے مطابق بندوبست کر کے میرے بعد ممبارڈو پہنچنے والی تھی۔ اس مہم میں تہذیب کو بھی شریک کیا جا سکتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ تہذیب تارینہ ہارڈو اور سائکا سے زیادہ ذہین تھی۔